اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ آج دن مقارن و مصادف ہے روز شہادت شہید والا مقام حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد باقر الصدر رضوان اللہ تعالی علیہ سے۔ یہ مناسبت آپ تمام عزیزان و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ شخصیت شہید صدر رضوان اللہ تعالی علیہ امت اسلامی کے لیے و بالخصوص طلاب علوم دینی کے لیے و راہ روان راہ سبیل اللہ کے لیے ایک روشن اسوہ و نمونہ ہے جس کی شناخت لازمی ہے۔ باوجود اس کے کہ شہید صدر کا نام شناختہ شدہ ہے مختلف طبقات کے لیے، لیکن شخصیت حقیقی شہید صدر کی ناشناختہ ہے، اور کسی حد تک اس شخصیت سے بے اعتنائی برتی گئی ہے و لاپرواہی اختیار کی گئی ہے۔ آج شہید صدر کی شخصیت کا خلا سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور فقدان شخصیت شہید صدر آج اثر گزار ہے، بالخصوص عراقی ماحول و معاشرے کے اندر اور بالعموم دنیا اسلام میں و علمی حوزات و مدارس میں بالخصوص شہید صدر کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ البتہ ان افراد کو جو علمی مدارس کے اندر اور دینی حوزات کے اندر ارتقاء حوزہ و تحول حوزہ کے خواہاں ہیں، جو لوگ روایتی طور پر مدارس کو نگاہ کرتے ہیں اور رسوماتی جہت سے مدارس کو دیکھتے ہیں، ان کے ہاں کوئی تشویش نہیں پائی جاتی یا شہید صدر جیسی شخصیات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے شہید صدر کو فراوان صلاحیتیں اور توانائیاں عطا فرمائی ہیں، اور شہید صدر کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بر وقت پہچانا ہے اور بے موقع پہچانا ہے۔ یہ بھی ایک بصیرت کی نشانی ہے اور موفقیت کی علامت کہ انسان کو خدا داد صلاحیتوں کا بر وقت علم ہو، آگاہی ہو، اور ان صلاحیتوں کو انسان نابود نہ کرے، ذبح نہ کرے، قاتل صلاحیت نہ بنے۔ چونکہ انسان کی عمر میں ایسی ایک عمر آتی ہے جس میں انسان خود اپنا قاتل بن جاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کی حد تک لے جاتا ہے، اور وہ عمر ہوتی ہے نوجوانی و جوانی، بلوغ کے ارد گرد کی عمر، جس میں انسان کے جسم کے اندر و وجود کے اندر شہوات جاگتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں، طغیان کا زمانہ آ جاتا ہے انسان کے لیے۔
اس انسان کے لیے جو تربیت یافتہ نہ ہو یا زیر تربیت نہ ہو، اس کو یا تربیت میسر نہ آئے یا تربیت قبول نہ کرے، یہ زمانہ طغیان کا زمانہ بن جاتا ہے بے تربیت انسان کے لیے یا جو تربیت قبول نہ کرے، جس کی وجود کے اندر خبائث رسوخ کر جائیں، جیسے عادات خبیثہ، تربیت کے ماحول کے اندر بھی محروم از تربیت ہوتا ہے، کسی مربی کے زیر سایہ بھی محروم از تربیت ہے، جوار تربیت میں و جوار نبی میں، جوار امام میں بھی محروم از تربیت ہوتا ہے، کہ یہ زیادہ بدبختی ہے انسان کی۔ سعادت مند وہ جوان ہیں جن کو اس عمر میں اپنی صلاحیتوں کا اندازہ بھی ہو جائے اور ان کے اندر اتنی جد و سنجیدگی جوانی و نوجوانی میں آ جائے جتنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے و لازمی ہے۔ شہید صدر ان سعادت مند جوانوں میں سے ہیں جن کے اندر جوانی میں و نوجوانی میں جد خدا نے پیدا کر دی اور انہوں نے یہ خدا داد جد محفوظ رکھی، ضائع نہیں کیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اپنی صلاحیتوں سے آشنائی ہوئی، آگاہی ہوئی۔ ایک ایسے ماحول میں شہید صدر نے رشد پائی ہے جو شہید صدر جیسی شخصیات کو پالنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اس کے اندر ہرگز ایسے وسائل، اسباب نہیں تھے، نہ توجہ تھی، نہ معلم ایسے تھے، نہ مربی ایسے تھے۔ ان جیسی شخصیت کو پروان چڑھائیں اور تربیت کریں۔ اندرونی آگاہی تھی، ایک اندرونی انگیزہ و محرک و باعث شہید صدر کے اندر تھا کہ اور طرح کے ماحول میں، جو ماحول کسی اور سنخ کا و صنف کا تھا، اس میں ایک الگ طرز کی رشد کی شہید صدر نے۔ جیسے ایک پودا کسی ایسی سرزمین پہ جا کر رشد کرے جو اس کے لیے نہیں ہے، مناسب ماحول نہیں ہے۔ آم کا درخت گرم علاقوں کے لیے مناسب ہے۔ اگر برفانی علاقے میں آم کا درخت رشد کرے یا کھجور کا درخت برفانی علاقوں میں رشد کرے، حیرت کی بات ہے۔ شہید صدر نے جس محیط میں رشد پائی ہے وہ ایک خاص قسم کی تربیت کے لیے مناسب تھا، جس طرح معمول کے مطابق ہو رہا تھا یہ عمل۔ ایک خاص ذہنیت، سوچ کے ساتھ شخصیات وہاں بن رہی تھیں اور طلاب تربیت پا رہے تھے، کئی نسلیں وہاں سے اسی طرح نکل رہی تھیں، لیکن شہید صدر اس ماحول میں استثناء ہیں۔ اس رشد میں جہاں دیگر اسباب دخیل تھے، شہید صدر کا بروقت جوانی میں و نوجوانی میں نعمت جد سے بہرہ مند ہونا یہ باعث بنا کہ عمر ضائع نہیں ہوئی، صلاحیتیں ضائع نہیں ہوئیں، اور جو معمول کی روش تھی اس کا بھی حصہ نہیں بنے، شکار نہیں ہوئے۔ جو کچھ روایتی طور پر چلا آ رہا تھا، سنتی طور پر ہو رہا تھا، عالم پروری ہو رہی تھی، اس طرح بھی نہیں بنے، اس ماحول کا بھی شکار نہیں ہوئے۔ کچھ بسا انسان میں جد آ جاتی ہے، لیکن جد کے ساتھ ساتھ جدت نہیں آتی، صرف جد ہے، اور وہ جد انسان کو
رسوماتی تر بنا دیتی ہے. جدی انسان اگر رسومات میں پڑ جائے دوسروں سے زیادہ رسوماتی ہو جاتا ہے. جد کے ساتھ ساتھ جدت شہید صدر کے اندر پیدا ہوئی اور اس طرح یہ ایک عظیم شخصیت جس کو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے خطاب دیا مغز متفکر جہان اسلام، دنیا اسلام کا مغز متفکر، کہ بہت اعزاز ہے شہید صدر کے لیے. امام راحل نے جن شخصیات کو قبول کیا جیسے شہید مطہری و شہید صدر، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ضرورت تھی دنیا اسلام کو، مسلمین کو و مکتب دین کو. ایسی شخصیات کی ضرورت تھی. شہید صدر گوناگون صفات رکھتے تھے و اوصاف، جن میں ایک اہم خصوصیت ان کی یہ تھی کہ معمار مکتب تھے. نظام اسلامی دینی نظام کے معمار تھے. معمار سے مراد وہ ہستی جو دین کے منابع سے دینی نظام کشف کرے اور اکتشاف کے بعد اس نظام کو ترتیب بھی دے، منظم بھی کرے، اس کا ڈھانچہ بھی بنائے اور بنا کر اسے عملی مرحلے کے لیے تیار کر کے پیش کرے. یہ زیادہ فوق العادہ صلاحیت مانگتا ہے یہ عمل. صرف اجتہاد، خالص اجتہاد یا محض اجتہاد انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ دین کے منابع سے دینی احکام کشف کر سکے، روایات سے، آیات سے اور دیگر منابع سے. شہید صدر نے یہ صلاحیت پیدا کی اور احکام سے آگے نظام منابع دین سے کشف کیا. نظام دینی جس کا خلا صدیوں سے تھا اور ہے. مسلمانوں کے ہاں ایک شدید کمی اسلامی نظام کی ہے. اسلامی احکام مسلمانوں کو مل گئے، تلاش کیا، انہوں نے کوشش کی، اجتہاد کیا، قرآن و سنت سے احکام اسلامی نکال لیے، لیکن نظام اسلامی نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے. نہ یہ کہ کوشش کی انہیں ملا نہیں ہے یا ان منابع کے اندر نظام موجود نہیں ہے، بلکہ ایک المیہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. وہ المیہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو جس نظام کی ضرورت تھی اور دین جو نظام لایا تھا، پیش کر رہا تھا، وہ نظام اغوا ہو گیا، چوری ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا اس پر. طواغیت نے تاریخ میں مسلمانوں کا نظام اپنے اختیار میں لے لیا اور اس طرح کا ماحول، اسباب فراہم کیے کہ علماء اسلام نظام سے لا تعلق ہو گئے، عملی طور پر بھی، علمی طور پر بھی. عملی لا تعلقی نے بھی نقصان پہنچایا، لیکن سب سے زیادہ نقصان علمی لا تعلقی نے پہنچایا. علمی طور پر نظام کا مطالعہ ایک جرم گویا سمجھا جاتا تھا، ان کے لیے قباحت سمجھی جاتی تھی اگر کوئی عالم اپنے زمانہ یا طالب علمی میں یا معلمی میں مطالعائی نظام شروع کرے یا نظام کے اکتشاف کے درپے ہو. صدیاں گزریں اور یہ حالت مستحکم ہوتی گئی. اس حد تک صدیوں میں یہ خلا اثر انداز ہوا کہ آنے والی نسلوں نے
قبول کر لیا، اس بات پر ایمان لے آئے کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر نظام نہیں ہے، دین فقط احکام لے کر آیا ہے۔ واعظ و نصیحت کا نام دین ہے، اخلاقیات کا نام دین ہے، اور دین توشہ آخرت ہے۔ صدیوں خلا جو پیدا ہوا، اس خلا نے مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا۔ اصل المیہ طواغیت کی جانب سے شروع ہوا، طواغیت نے نظام اپنے اختیار میں لے لیا، نظام حکومت، نظام تجارت، نظام تعلیم، ہر وہ چیز جو بنام نظام تھی وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لی، اور علماء کو لا تعلق کر دیا عملاً، اور تدریجاً علماء رضاکارانہ طور پر علماً بھی لا تعلق ہو گئے نظام سے۔ اس سکوت میں اور اس خاموشی میں، لا تعلقی اور خلا میں، شہید صدر جیسی شخصیات کا پیدا ہونا اور نظام دین کی جستجو کرنا منابع دین کے اندر، قرآن و سنت کے اندر، اس کے لیے اعلیٰ درجے کا نبوغ چاہیے، اور وہ شہید صدر کے اندر موجود تھا۔ نبوغ انسانی صلاحیت ہے، معمول سے زیادہ ذہانت، اس کو نبوغ کہتے ہیں۔ نابغہ جو اپنے عصر سے بہت آگے جا رہا ہو، جو اپنے ماحول و محیط سے بہت آگے جا رہا ہو، ایسے انسان نابغہ ہیں، ان کو نبوغ حاصل ہے۔ نابغہ رائج چیزوں سے نہیں سیکھتا، نابغہ کو خداوند تعالیٰ نے ایک بصیرت، اندرونی نور دیا ہوا ہوتا ہے، جو دوسروں سے بہت جلد ان حقائق تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے پہنچنا ہے، جبکہ دوسرے صدیوں سے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور اہل نبوغ کی مشکل بھی یہیں سے پڑتی ہے کہ اسے معمولی معاشرہ نابغہ کو قبول نہیں کرتا، چونکہ معمول کی ذہانت اپنی سطح پر افراد کو قبول کرتے ہیں جو ان کی سطح سے بالاتر ہو، یا جیسے پہلے تعبیرات استعمال کی تھی کہ اگر نابالغوں کے اندر بالغ انسان، فکری بلوغ کا مالک، بے شعوروں کے اندر باشعور انسان سب سے زیادہ مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ بے شعور بستی میں باشعور انسان، بے شعور قوم میں باشعور رہبر، سب سے زیادہ مشکلات اس کو درپیش ہوتی ہیں۔ جیسے علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ مشکلات درپیش تھیں، چونکہ تناسب نہیں تھا امام اور امت کے اندر۔ شہید صدر اس نبوغ کے مالک تھے، اور جس نبوغ کو انہوں نے اپنی جد کی وجہ سے پہچان لیا، اور یہ نبوغ بعض افراد میں موجود ہوتا ہے جسے ضائع کر دیتے ہیں، جد نہ ہونے کی وجہ سے اسے ضائع کر دیتے ہیں، ہزل کی وجہ سے، خواہشات و شہوات کی وجہ سے، اور بچگانہ عادات کی وجہ سے، یا کسی صفت خبیثہ کی وجہ سے جو نفس کے اندر سرایت کر گئی ہے، انسان کا نبوغ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی دیمک کھا جاتی ہے، اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس سرمایہ کو بچانا ضروری ہے، لازمی ہے، اور بالخصوص جب ماحول ملے انسان کو نبوغ کی پرورش کا، وہاں کوتاہی نہ کرے انسان۔ شہید صدر نے اپنے زمانے کو بھی پہچانا، جہاں اپنا نبوغ پہچانا،
اپنے ماحول کو پہچانا، اپنے عصر کو بھی پہچانا کہ میں کس عصر میں زندہ ہوں اور اس وقت امت اسلامیہ کہاں کھڑی ہے، کس مقام پر ہے۔ اور یہ زیادہ دردناک منظر تھا۔ جس طرح شہید مطہری بھی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ابتدائی جوانی میں اپنے ماحول پر نگاہ کی، اپنے ارد گرد کو دیکھا تو مجھے بہت تعجب ہوا، اور اس بات پر تعجب ہوا کہ دین کا مسخ شدہ چہرہ معاشرے کے اندر رائج ہے۔ نورانی چہرہ دین کا، تابناک چہرہ دین کا، یہ مسخ ہو کر معاشرے کے اندر پھیلا ہے اور رائج ہے، لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اصل دین سے، دین کے نورانی چہرے سے غفلت ہے، وہ دوری ہے۔ یہ زیادہ دردناک ہے انسان کے لیے جب دیکھے کہ نورانی دین ہوتے ہوئے لوگ مسخ شدہ دین سے متمسک ہیں، اور کتنی اس سے پر امید ہیں کہ یہ دین ان کی نجات کا سبب بنے گا۔ مسخ شدہ دین۔ یہاں ایسی شخصیات زیادہ کرب میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ جن کے سامنے دو حقیقتیں ہوں، ایک حقیقت دین، روح دین، واقعیت دین، اور دوسری طرف دینداروں کی حالت و معاشرہ اور دین سے دوری۔ شہید صدر نے عصر شناسی کے بعد اپنی ذمہ داری و رسالت و عہد اپنا چنا اور انتخاب کیا کہ مجھے اب کرنا کیا ہے۔ حقیقی دین میں اور دینداروں میں جو فاصلہ ہے، خلا ہے، دوری ہے، خلیج، اس کو بھرنا ہے۔ دین دینداروں تک حقیقی شکل میں پہنچانا ہے اور دینداروں کو حقیقی دین کی طرف مائل کرنا ہے۔ اس کے لیے شہید صدر نے ایک ہمگیر عمل شروع کیا، جامع عمل۔ ایک طرف سے دقیق ترین اجتہاد شروع کیا منابع دین سے، از سر نو، کسی چیز کو مسلم نہیں مانا کہ یہ طے شدہ ہے، اب مجھے اس میں غور کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ کتابوں کے اندر مسلمات سمجھے جاتے تھے ان میں از سر نو غور کیا، اجتہاد کیا۔ ایک کام شہید صدر نے یہ کیا کہ جہاں کمی، خلا تھا، کمی تھی، اس کی نشاندہی کی اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ایک بڑی کمی مدارس دینی و حوزہ علمیہ کے نصاب میں تھی۔ جو کتب پڑھائی جاتی ہیں، تدریس کی جاتی ہیں، ان کے اندر شہید صدر کو محسوس ہوا کہ کمی ہے۔ کمی نہ علمی لحاظ سے ان کے اندر کمی ہے کہ ان کے اندر علمیت نہیں ہے یا گہرائی نہیں ہے، علمی لحاظ سے یا دقت نہیں ہے، بلکہ کمی اس جہت سے محسوس کی کہ اس نصاب کی جہت نہیں ہے۔ اس نصاب میں یہ معین نہیں ہے کہ یہ نصاب پڑھ کر طالب علم کہاں پہنچے گا اور نصاب کی تکمیل کے بعد اس کا عملی فریضہ، وظیفہ و میدان کیا ہوگا، بلکہ نصاب کی تکمیل کے بعد اول حیرت ہے
یہاں پھر سرگردانی شروع ہوتی ہے کہ اب کرنا کیا ہے. اس کے لیے اسے الگ سے پھر کوشش کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے شہید صدر نے خود سے نصاب کی تدوین شروع کی. نصاب کی کتاب تدوین کرنا اعلیٰ مہارت کا محتاج ہے، اور شہید صدر میں یہ صلاحیت موجود تھی. شروع کیا یہ کام، تکمیل نہیں ہوا، اور شہید کی شہادت نے پھر اس میں فاصلہ ڈال دیا اور وہ کام وہیں رک گیا. شہید صدر نے فکری جہت کے لیے چونکہ ایک کمی محسوس ہوئی حوزہ علمیہ کی بھی، علماء بھی اور عام متدینین کی، کہ ان کے ہاں فکری جہت موجود نہیں ہے، فکری طور پر کوئی قبلہ نہیں ہے ان کا. اس لیے فکری مواد شہید صدر نے فراوان تخلیق کیا، بلکہ شہادت کے ایام سے پہلے آخری ایام زندگی میں شہید صدر نے معمولات ترک کر دیں ساری، حتیٰ درس چھوڑ دیے سارے جو پڑھا رہے تھے، درس خارج چھوڑ دیا اور تالیفات چھوڑ دی، اور ایک بہت ہی منفرد کام شروع کیا شہید صدر نے، اور وہ منتخب قرآنی ابحاث انتخاب کی. چند ماہ وہ سلسلہ چلا، اور اس میں خود شہید نے کہا تھا کہ میں نے سب کچھ، باقی فعالیت علمی سب چھوڑ دی ہے، اور اب متمرکز اس کام کے اوپر ہوں، اور ہدف اس کو تکمیل کرنا ہے، یا کم از کم اتنے مراحل طے کر جاؤں، اتنے قدم اٹھا جاؤں کہ بعد والوں کے لیے ایک زمینہ بن جائے. لیکن یہ کام بھی اس مرحلے تک نہیں پہنچ پایا، اور اسارت کے بعد شہادت نے پھر اس میں فاصلہ ڈال دیا. المدرسۃ القرآنیہ کے نام سے شہید صدر نے طلاب کے لیے، مخصوص منتخب طلاب کے لیے یہ بات شروع کی، جیسے کچھ مجلات میں چھاپنا شروع کیا، اور ساتھ ہی تدریس بھی اس کی کرتے تھے. خصوصاً جب انقلاب اسلامی امام راحل کی قیادت و امامت میں کامیاب ہوا، شہید صدر نے یہاں بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور آئین یا اصول مقرر کیے دینی، جن کی بنیاد پر اسلامی حکومت کا آئین بننا تھا، نظام بننا تھا. عراق سے تدوین کر کے شہید نے مختصر ایام میں آئین تدوین کر کے ایران بھیجا، اور یہاں جو مجلس، آئین ساز مجلس کر رہی تھی آئین سازی کا عمل، ان کے پاس وہ پہنچا، اور انہوں نے اس کا مطالعہ کیا اور استفادہ کیا اس سے. شہید صدر کی یہ خصوصیت تھی کہ خلاقیت تھی شہید صدر کے اندر، سرعت کے ساتھ کام کرتے تھے، اور غیر معمولی سرعت کے ساتھ. بعض کتابیں نصاب کی ہیں، ان میں تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اس تاریخ سے لکھنا شروع کی اور اس تاریخ پہ ختم کی. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو 1 مہینے سے کم عرصے میں شہید نے تالیف کی ہے. اصل کتاب کی تالیف 1 ماہ سے کم عرصہ لگا ہے، اور اس کتاب کی تدریس کے لیے پورا سال درکار ہے. پڑھانے والے اور پڑھنے والے سال لگاتے ہیں اس کو پڑھنے میں، لکھنے والے نے 1 مہینے سے کم عرصے میں 20 دن یا کم و بیش اتنے دن میں کتاب تالیف کی.
اور اسی طرح ایک کتاب شاید 1.5 مہینے میں تالیف کی اور ایک کتاب 3 مہینے میں تالیف کی. وہ کتاب جو مجموعی طور پر شاید 5 سال چاہیے جن کو پڑھنے کے لیے، تدریس کے لیے، دقت و عمق کے ساتھ. سری قلم تھا اور روان و نفیس. شہید صدر کی یہ بھی ایک بہت اعلیٰ خوبی تھی کہ ادبیات پہ شہید کو بہت تسلط تھا. ادیب تھے، مجتہد ناطق، گنگا مجتہد نہیں تھے جو نہ لکھ سکے نہ بول سکے، صرف دعوے کر سکے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں، دعووں کے اس بات کے لیے نہ زبان چلتی ہے نہ قلم، صرف مدعی ہیں، ہم یوں ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، لیکن نہ زبان ہے نہ قلم. شہید صدر میں دونوں خصوصیات تھیں، فصیح گفتار اور بہت ہی روان قلم، اور اعلیٰ اسلوب کے ساتھ ادبیات کے اوپر تسلط تھا. اور کتابوں میں، شہید کی کتابوں میں یہ چیز بہت نمایاں ہے. شہید آئے اپنے زمانے میں دیگر اپنے ہم صنف افراد کی مانند جو آتے ہیں کسی زمانے میں اور آ کے گزر جاتے ہیں، ناشناختہ. یعنی ان تمام شخصیات کی زبان علامہ اقبال نے بیان کی ہے، ترجمانی کی ہے. شہید صدر کی اور اس قبیلے کی، شہید صدر کی صنف کے افراد کی زبان کہ عصر من دانندے اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. شہید صدر پر کاملاً یہ حالت تطبیق کرتی ہے کہ عصر شہید صدر و خصوصاً ماحول عراق کا وہ دانندے اسرار نہیں تھا، و یوسف شہید صدر وہ اس بازار کے لائق نہیں تھا. وہاں کوئی خریدار نہیں تھا اس کا، لیکن اپنا عہد نبھا کے گئے. یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اس یوسف کا خریدار نہیں ہے، اس فکر کا کوئی خریدار نہیں ہے، اپنا عہد نبھایا. اور شہید صدر کی حیات مبارک کا بہت اہم پہلو ایک یہ ہے کہ یہ سب کچھ شہید نے شکنجوں میں کیا ہے. صدام کے شکنجے ایک طرف سے، جن شکنجوں میں شہادت ہوئی، شہید کی لاش جب شہادت کے بعد بعض لوگ دی نہیں گئی، خود ہی انہوں نے جا کر دفن کی. شہید کے بہت چند قریبی عزیزوں کو بتایا گیا اور انہوں نے شرکت کی اس دفن میں. 1 2 یا 3 آدمیوں کو، اس سے زیادہ کو نہیں. وہ لاش اتنے شکنجے تھے اس کے اوپر، چہرے کے اوپر، جگہ جگہ سے بدن جلا ہوا بھی تھا، زخمی بھی تھا اور شکستہ بدن تھا. سخت شکنجوں میں شہید کو رکھا گیا. یہ سب سے کم شکنجے تھے جو شہید نے صدام کے زندان میں تحمل کیے ہیں. ظاہر ہے یہ شکنجوں سے بچ سکتے تھے اگر ہاں میں ہاں ملا دیتے. طاغوت جو چاہ رہا تھا تقیہ کر لیتے، توریہ کر لیتے، کوئی ہیلا استعمال کرتے تو ان شکنجوں سے بچ سکتے تھے اور یہ نظریہ قائم کر سکتے تھے کہ اب میں زندان سے نکلنے کے لیے کسی بھی حربے سے استفادہ کر کے باہر آ کر میں پھر دوبارہ اپنا علمی کام یا اپنا تبلیغی کام شروع کروں.
شکنجوں کے اندر جان دینا اس بات کی دلیل ہے کہ استقامت آخری لحظے تک برقرار رکھی، ہاں میں ہاں نہیں ملائی، تسلیم نہیں ہوئے۔ یہ شکنجے در حقیقت علامتیں ہیں و عبارتیں ہیں استقامت شہید کی، نشاندہی کرتے ہیں یہ نشان کہ کس قدر مقاوم روح ہے، کتنی مستقیم روح ہے، وہ صاحب استقامت روح ہے۔ اور اسی طرح آپ کی ہمشیرہ گرامی شہیدہ آمنہ بنت الہدا رضوان اللہ تعالی علیہا، جس نے شہید صدر کے ساتھ قدم بقدم مبارزہ جاری رکھا، وہ آخری سفر تک شہید کے ساتھ رہیں۔ یہ مقدرہ جب شہید صدر کو گرفتار کیا گیا، یہ حرم امیر المومنین میں آئیں اور آ کر وہاں موجود علماء، دینداران و زائرین اور دیگر چھوٹے بڑے سارے افراد کو فریادوں کے ساتھ متوجہ کیا کہ تمہارا رہبر یا مرجع تقلید گرفتار ہو گیا ہے اور ان کے لیے آواز اٹھاؤ۔ اور اسی حرم سے انہیں گرفتار کیا گیا اور جا کر اسی زندان میں جہاں شہید تھے وہاں رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس بی بی نے بھی اتنے ہی شکنجے تحمل کیے جتنے بھائی نے کیے، تسلیم نہیں ہوئے۔ اور یہ زخم یا شکنجوں کے نشانات یہ جاودان عبارتیں ہیں استقامت کی اور مقاومت کی۔ ورنہ بہت سارے تھے عراق کے اندر جنہیں طاغوت نے نہیں چھیڑا، یا اگر پوچھ گچھ کی تو انہوں نے آسانی سے شرعی ہیلا استعمال کر کے اپنا جواز نکال دیا اور صحیح و سالم رہے، آسودگی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہے، زندگی بسر کرتے رہے۔ شہید صدر کو اس شدت کے ساتھ شکنجے کیے گئے۔ ان شکنجوں سے زیادہ سخت شکنجے شہید کی روح کو پہنچائے گئے، اور وہ صدام کی جانب سے نہیں تھے بلکہ اس ماحول کی جانب سے تھے جس میں شہید نے یہ عمل شروع کیا، یعنی حوزہ مدرسہ نجف کا حوزہ۔ کہیں زیادہ شدید شکنجے اس ماحول میں تھے۔ شکنجے و سختیاں و دباؤ کسی شخصیت کے اوپر عموماً اس کے حوصلے توڑ دیتے ہیں، ہمت توڑ دیتے ہیں، ارادہ متزلزل کر دیتے ہیں۔ زندان میں پتہ ہوتا ہے کہ ایک طاغوت و ظالم کے زیر اسارت ہے انسان، اور انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس مقاومت میں ایک دلیری، بہادری، شجاعت ہے، یہ ایک حماسہ ہے۔ لیکن جب نام نہاد متدینین و مقدس مآب و لبادۂ علم میں ملبوس افراد تہمتوں کے شکنجے لگائیں، بہتانوں کے شکنجے دیں، جھوٹ و افطرا باندھیں، شخصیت کشی کریں، کردار کشی کریں، حد کے حرمت کریں، حد کے شخصیت کریں، یہ زیادہ دشوار ہے، یہ زیادہ سخت ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی ہمت افزائی بار بار کی کہ لا تحزن علی ما یقولون، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں سے گھبرائیں مت، حزین نہ ہو۔ لا تحزن علی ما یقولون، کیونکہ رسول اللہ کو عجیب و غریب القابات سے نوازتے تھے۔ کبھی کہتے تھے ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے شاعر ہے، یعنی خیالاتی آدمی ہے، تخیلات میں مبتلا ہے، ذہنی توازن نعوذ باللہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کے اتہام و بہتان باندھتے، انہی لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی جن کی نجات کے لیے رسول اللہ
اپنے آپ کو ان سختیوں میں ڈالتے تھے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تسلیت دی، تسلی دی کہ لا تحزن علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ حزین و غمگین و پریشان نہ ہو۔ استقامت اس ماحول کے مقابلے میں زیادہ طاقت مانگتی ہے، زیادہ جرأت مانگتی ہے، اور شہید صدر میں یہ جرأت تھی، چونکہ ایسے میں انسان کے اوپر بوکھلاہٹ طاری ہو جاتی ہے، دباؤ میں آ کر انسان سوچنا چھوڑ دیتا ہے، علمی فعالیت متوقف ہو جاتی ہے، مطالعات ختم ہو جاتے ہیں، ابتکار و خلاقیت اس تنگ ماحول میں و گھٹن کے ماحول میں دب جاتی ہے نیچے انسان کی۔ لیکن شہید صدر کی یہ خوبی ہے کہ شکنجوں میں اعلیٰ ترین تفکر بھی جاری ہے، انہی تہمتوں کے بازار میں اور اسی دباؤ کے اندر شہید صدر کی خلاقیت پہ ذرا برابر اثر نہیں پڑا، ابتکارات شہید کے اسی طرح جاری ہیں، اور فکر نو ہمیشہ دم بدم شہید کے ذہن سے پھوٹ رہی ہے، توتی اکلہا کل حین، ہر آن ثمر علمی و نظریاتی و فکری اس شجرہ طیبہ پر لگ رہا ہے، گویا بالکل لاپرواہ ہے اس ماحول سے جس نے سختی کے ساتھ شہید کو شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا، طاقت فرسا شکنجے شہید کے بارے میں، ناروا باتیں شہید صدر کے بارے میں، لیکن شہید نے ان کی پرواہ ذرا برابر پرواہ نہیں کی۔ یہ بھی استقامت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ صدامی شکنجوں سے زیادہ سخت مقدس معابوں کے شکنجے تھے، یا بعض دیگر طبقات جو حوزے کے اندر تھے ان کی جانب سے زیادہ سخت شکنجے تھے۔ اب اس قسم کی ایک شخصیت جس نے اپنی خودی کو، اپنی شخصیت کو اس اعلیٰ درجے تک پروان چڑھایا، اتنا اپنی شخصیت کو مضبوط و مستحکم کیا ہے، شعوراً اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے، بلوغ تک پہنچایا ہے، اندرونی طغیان اپنا ختم کیا ہے، باہر کے طغیان کے مقابلے میں استقامت اپنے اندر پیدا کی ہے۔ شہید صدر نے آمادہ ماحول میں یہ سب کچھ نہیں کیا، نہایت غیر آمادہ ماحول میں سب کچھ کیا، یعنی جہاں یہ افکار گناہ کا درجہ رکھتے تھے، اس طرح کی باتیں کرنا جو شہید کر رہے تھے، مثلا نظام دین کی بات کرنا، نظام اقتصاد پیش کرنا، اور سوچ فکر کی اصلاح کرنا، انسان درست سوچے اور درست فکر کرے، ہر مسلم چیز کا اثر نو جائزہ لینا، یہ جرأت تھی شہید کی ایک بہت ہی غیر آمادہ ماحول کے اندر۔ شہید صدر سے پہلے یہ خلا تھا، اور شہید صدر کے بعد بھی یہ خلا پیدا ہوا کہ معمار مکتب، ایسی شخصیات جو دینی نظام کشف کریں، ترتیب دیں، تنظیم کریں اور اس کو امت کے سامنے پیش کریں، نافذ ہونے کے لیے، لاگو ہونے کے لیے، ان کی ضرورت ہے، ہر نسل کو ان کی ضرورت ہے۔ ان کی کمی، ان کا خلا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر ایسا گیپ پڑ جائے، ایسی شخصیت نہ ہو نسل کے پاس یا قوم کے پاس جن کی ضرورت ہے، وحشتناک و ہولناک نتائج اس کے نکلتے ہیں۔
عراق کے موجودہ حالات بالخصوص و بالعموم باقی دنیا اسلام کے حالات میں ایک بڑا اہم عامل ایسی شخصیات کا نہ ہونا ہے۔ ہم پاکستان کو اس کا کامل نمونہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل و مشکلات، یہ ابتر ماحول، یہ آشوب زدہ سوسائٹی اور یہ پرآشوب ماحول، یہ ناپائیدار معاشرہ، ایسی شخصیات کی کمی کی وجہ سے یہاں پہنچا ہے۔ یعنی علامہ اقبال جیسی ہستیوں کے فقدان و خلا کی وجہ سے، شہید صدر جیسی شخصیات کا خلا معاشروں کو یہاں پہنچا دیتا ہے جیسے آج عراق اور پاکستان پہنچے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معروف جو حدیث ثقلین ہے اس میں عنوان ثقل یا ثقل استعمال کیا قرآن اور اہل بیت کے لیے، انی تارک فیکم الثقلین یا ثقلین دونوں درست ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بیچ میں دو وزن، دو سنگین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ثقل ضروری ہے معاشرے کا توازن قائم رکھنے کے لیے۔ اگر ایسی وزین و سنگین چیزیں نہ ہوں معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے، ہلکے لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر ثقیل نہ ہو، ثقل نہ ہو، چھچھورے آ جاتے ہیں، اس خلا کو اوچھے لوگ پر کرتے ہیں، چھچھورے لوگ پر کرتے ہیں، اور چھچھورے جب آ جاتے ہیں تو پوری قوم پر ان کے ہونے کا اثر پڑتا ہے۔ چھچھورا پن سرایت کرتا ہے پوری نسل کے اندر۔ جس طرح فرعون کے عمل کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ ثقل ہے، خدا کی طرف سے سنگین شخصیت ہے، اور سنگین شخصیت سے توازن قائم ہوتا ہے۔ اگر کشتی جو سمندر میں جا رہی ہے ثقیل نہ ہو، وزن نہ ہو کشتی کا، یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ ثقل اس کو قائم رکھتا ہے۔ کشتی جس کا لنگر جس کو کہتے ہیں، کشتی کے وزن کے تناسب سے بہت سنگین چیز کشتی کے ساتھ باندھی جاتی ہے جسے لنگر کہتے ہیں۔ وزن ہے، بہت زیادہ وزن ہے، حد سے زیادہ وزن ہوتا ہے اس کا۔ اتنا ہے کہ اگر اسے تہ سمندر میں پھینک دیں تو وہ کشتی کو وہیں روک لیتا ہے۔ اسے اٹھا لیتے ہیں، کشتی کے اندر رکھتے ہیں جب کشتی نے چلنا ہوتا ہے۔ اس کا کشتی میں ہونا ضروری ہے، لنگر کا، اس وزن کا۔ اور جب کشتی کو روکنا ہو تو اس لنگر کو نیچے اویزاں کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ لنگر گرا ہوا ہے، ہوائیں بھی کشتی کو نہیں ہلا سکتی چونکہ اس ثقل نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اگر یہ ثقل نہ ہو کشتی الٹ جاتی ہے دائیں بائیں۔ بھاری کشتیاں، بڑے جہاز لنگر سے قائم ہوتے ہیں، اس وزن سے قائم ہیں۔ انسانی معاشرہ جس کے اندر انسان رہتے ہیں گوناگون خصوصیات کے ساتھ، اہل ہوس، اہل شہوت، اہل شہرت، اہل منصب، عباد ہوس، عباد شکم، ان سب نے معاشرے کو غیر متوازن کر دینا ہے۔ اگر یہ ثقل نہ ہوا، بیچ میں یہ سنگینی نہ ہوئی، غیر متوازن ہو جاتا ہے معاشرہ۔ یہ ثقل ہر قوم کے لیے ضروری ہے۔ سنگین شخصیات، ثقیل علمی شخصیات، ثقیل و وزین رہبر، صاحب فکر،
صاحب کردار، جس کا کردار بہت وزنی ہو، ثقیل ہو، جو معاشرے کو ڈگمگانے نہ دے. اگر یہ لنگر نہ ہو، اگر یہ شخصیت نہ ہو، یا ایسی شخصیات نہ ہو، جو حالت معاشرے کی بنتی ہے وہ بہو نقشہ بنتا ہے پاکستان اور عراق. مثلا جہاں اوچھا پن زیادہ ہو، ہلکے سبک لوگ زیادہ ہوں. سبک لوگوں کی مثال یہ شاپر ہیں، پلاسٹک کی تھیلیاں جن میں لوگ سودا سلف خرید کے لاتے ہیں بازاروں سے اور خالی کر کے پھینک دیتے ہیں گلی میں. ہوا چلتی ہے، ان تھیلیوں کو اڑا کے کھمبوں سے، درختوں سے اور تاروں سے لٹکا دیتے ہیں. یہ چھچورے پن اور اوچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہلکا پن جن کے اندر ہوتا ہے، خفیف لوگ. فرعون کے بارے میں کہ اس نے اپنی قوم کو خفیف کر دیا تھا، استخف قومہ، یا استخف القوم، ایسے ہے گویا استخف القوم، خفیف و سبک و اوچھا بنا دیا تھا فرعون نے. ہلکا پن تھا سب کے اندر، مغز ہلکے، کردار ہلکے، سوچ ہلکی، چھچورا پن ان کے اندر موجود تھا. اور موسیٰ ثقیل ہے، چونکہ جب فرعون کسی قوم کو خفیف کر دیں اس کو بچانے کے لیے ثقیل وزن کی ضرورت ہے. اور موسیٰ وہ ثقیل رہبر ہے، پائیدار، جو اس چھچوری سوسائٹی کو سنبھال سکتا ہے، ورنہ یہ ڈاواڈول رہے گی. ایسی شخصیات کی کمی معاشروں کو غیر متوازن کر دیتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب چھچورا پن زیادہ ہو، اوچھے ہلکے لوگ زیادہ آ جائیں، یہ تھیلی نما افراد جو ہوا بھرتی ہے تو اڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہوا و ہوس ان کے اندر، ہوس، ہوائے نفس. جس طرح ہوا زمین کی تھیلیوں کو اڑاتی ہے، اسی طرح ہوائے نفس ہلکے افراد کو اڑاتی ہے. اور یہ پرواز کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. کسی درخت سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو اونچائی کہتے ہیں کہ ہم بلند مقام پر فائز ہیں. کسی کھمبے سے اٹکے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. مثلا یہی اگر کسی حکومتی عہدیدار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تھیلی کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے، کسی ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آئی جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایم پی اے، ایم این اے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی عہدہ ان کو مل گیا ہے. یہ تھیلی کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے اور فخر کر رہی ہے دوسروں پر، بتاتا بھی ہے میرے تعلقات کس سے ہیں. بعض لوگ آتے ہیں آگے بتاتے ہیں جی ابھی ایس پی سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، ابھی جانا ہے واپس ڈی آئی جی کے ساتھ ملنا ہے جا کر. یعنی ایک کھمبے سے اڑے ہیں، دوسرے کھمبے پہ جانا ہے. اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں کہ بڑا کوئی اعزاز بتا رہے ہیں، بڑا مقام بتا رہے ہیں. ہوائے نفس انسان کو اڑاتی ہے. اگر ثقیل شخصیات نہ ہوں، تھیلیاں معاشرے کا نظام سنبھال لیتی ہیں، پلاسٹک کی تھیلیاں. اور بعض تھیلیاں تو جیسے گندے نالوں میں پڑی ہوئی تھیلیاں ہوتی ہیں نا، جن میں گندگی بھر جاتی ہے. جیسے یہاں باہر نالے میں جا کر دیکھیں تو بہت ساری تھیلیاں نالے میں ڈوبی ہوئی ہیں. ان تھیلیوں کی بھی خواہش ہے کہ یہ بھی کسی کھمبے کے اوپر لٹکیں، لیکن ہوا کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤں گی میں بھی گندی ہو جاؤں گی، ہوا بھی نہیں اڑاتی ان کو. اس طرح کی تھیلیاں بہت کوشش کرتے ہیں. مقصد جب الیکشن آتا ہے تو یہ تھیلیاں چاہتی ہیں کہ یہ بھی اڑیں، کسی جگہ پہنچیں، لیکن ہوا ان کو اڑانے کے لیے بھی تیار. اسے پتہ ہے تم جس لجن میں ہو یہیں پر رہو، تم ہوا بھی بدبودار ہو جائے گی تمہاری وجہ سے. ان کو ہوا بھی نہیں اڑاتی. اگر نہ ہو ثقیل لوگ، ثقلین نہ ہو، اگر ثقلین کی کمی سے خفیف
ثقیل کے مقابلے میں خفیف ہے نا. قرآن کریم میں بھی یہ کہا گیا کہ قیامت میں نجات کس کو ملے گی؟ جو ثقیل ہیں. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. وہ معنی کریں اس کا من ثقلت موازینہ، ثقل ہوا فی عیشۃ راضیہ. ثقل چاہیے، چھچورے کدھر ہوں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اوچھے کہاں ہوں گے؟ چھچورے کہاں ہوں گے؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، چھچوروں کا ٹھکانہ جہنم. وزن تولا جائے گا. من ثقلت موازینہ، ثقیل ہوئے تو عیشۃ راضیہ، خفیف ہوئے اگر غبارے ہوئے، غبارے یہاں بڑے موٹے نظر آتے ہیں، غبارے فَأُمُّهُ ہاویہ. کبھی بھی کوئی قوم خفیف لوگوں سے نجات نہیں پاتی، کشتیاں خفیف چیزوں سے نجات نہیں پاتی، ثقیل چیزیں نجات دہندہ ہیں. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، یہ دو وزان و وزن نجات دے سکتے ہیں تمہیں. اور ان سے تمسک ضروری ہے، یوں نہیں کہ ان کا ہونا کافی ہے. اگر لنگر ہو کشتی کے ساتھ، اویزاں نہ ہو، یا کشتی اس کے ساتھ بندھی ہوئی نہ ہو، یہ لنگر نہیں بچا سکتا کشتی کو. بے شک کشتی کے اندر پڑا ہوا ہو، جڑا ہوا ہونا چاہیے، بندھا ہوا ہونا چاہیے کشتی کو اس کے ساتھ. تمسک ضروری ہے، اس ثقیل کے ساتھ تمسک ضروری ہے. اگر یہ تمسک قوم و ملت چھوڑے گی، ثقیل کی جگہ خفیف آ جائیں گے، خود ہی خود آ جائیں گے، پوچھے بغیر آ جائیں گے. قانون یہ ہے جس قوم کا ہاتھ گرفت ثقیل سے چھوٹ گیا، پھسل گیا، وہ لامعلم وہ ہاتھ کسی خفیف پہ جا پڑے گا، اور خفیف خود بھی ہلاک ہے، دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے. ثقیل شخصیات، سنگین شخصیات، شہید صدر جیسی ہستیاں اگر نہ آئیں قوموں کے اندر، ملتوں کے اندر، یہ خلا خفیف لوگ آ کے پورا کرتے ہیں، جو ڈبوتے ہیں سب کو، جن کی شہرت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر وزن نہیں ہوتا. مثلا پاکستان کی مثال لیں آپ، کہ پاکستان میں خوفناک خلا ہے ثقیل شخصیات کا، ثقلین کا، وہ سلسلہ ثقل کا، سنگین علمی، وزین علمی شخصیات، جن کے موازین، جن کا کردار، جن کی فکر بہت بھاری فکر ہو، قوی فکر ہو، سنگین فکر ہو، جن کی جو اس کشتی کو تلاطم میں محفوظ رکھیں، پائیدار رکھیں. اگر نہ ہو کون لوگ آ جاتے ہیں. اب توجہ کریں، اس وقت پاکستانی افق پہ نگاہ دوڑائیں آپ، خوفناک منظر ہے، بہت خوفناک منظر ہے. طاہر اشرفی مذہبی رہنما ہے، کس خلا سے فائدہ اٹھا کر یہ تھیلی کیوں اوپر آئی اتنی؟ کچھ خلا تھا. یہ سمبل ہے مذہبی قیادت کا، آئینہ ہے، یعنی فرد نہیں ہے. طاہر اشرفی جانتے ہیں نا طاہر اشرفی کو؟ کون ہے؟ الکوہل کا ڈرم، جو ڈرموں کے لحاظ سے شراب پیتا ہے، اور مذہبی قیادت ہے. آج کل وفد لے کے حرمین بچانے گیا ہوا ہے سعودی عرب. پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ فوج بھیجیں اپنی سعودی عرب کے اندر. یہ شخص فرد کے طور پر نہ لیں، اس کو فرد کے طور پر لیں گے تو یہ ذہنی گمراہی ہے. یہ فرد نہیں ہے،
یہ پاکستان کی مذہبی قیادت کا لوگو ہے. مونوگرام ہے یہ. خفیف قیادت، سبک قیادت. تمام سلسلوں کے اندر لیول یہ ہے، یعنی یہ اس کا پیمانہ ہے. کتنی سبکی آئی ہے، کتنا خلا ہے، کس قدر یہ معاشرہ غیر متوازن ہوگا جب یہ تھیلیاں نمودار ہوں. خلا ملا ہے ان کو، گیپ ملا ہے ان کو اظہار وجود کا. سیاست میں آپ سیاسی چہرے آپ کے سامنے ہیں اس وقت جو ملک کی زمام سنبھالے ہوئے ہیں. ان سے بھی بدتر سیاسی قیادت مذہبی قیادت سے 12 درجے بدتر ہے. ہر پارٹی کا آپ پیشوا دیکھیں کون ہے، اس کی شخصیت، یہ بھی لوگوں ہیں. جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان میں، ان سب کی نمائندگی، ان سب کی راہبری کو اگر تولے، سب کی سب پلاسٹک کی تھیلیاں ہیں. خفیف لوگ، اور خفیف قوم کو پائیدار نہیں رکھ سکتے، حالات پائیدار نہیں رکھ سکتے چونکہ ان کے اندر وزن نہیں ہے. کسی قسم کا وزن نہیں ہے ان کے اندر. خلا سے، جس قوم کے اندر خلا ہوگا شخصیات کا، متفکر شخصیات کا اور نظریاتی شخصیات کا، سنگین علمی شخصیات کا، وہاں یہ خفیف طبقہ پیدا ہو کر قوم کو خفیف چھچھورا بنا کر اور چھچھوری قوم سے چھچھورے حرکتیں کروا کر انہیں نابود کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور جب جس قوم کے موازین خفیف ہو گئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ حاویہ کیا ہے. نارن حامیہ، گرم جلانے والی شعلے و آگ جو سب کچھ جلا کے راکھ کر کے ڈیر بنا دیں گے. سب کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے تمہارا. یہ جہنم ہے خفیفوں کی وجہ سے، خفیف اعمال کی وجہ سے، خفیف انسانوں کی وجہ سے، خفیف لیڈروں کی وجہ سے، خفیف رہنماؤں کی وجہ سے، جو ثقیل کا گیپ و خلا پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اظہار وجود کرتے ہیں. خفیف لوگوں کے لیے شہید صدر جیسے انسان کی شہادت عید ہے، تسلیت نہیں ہے، سوگ نہیں ہے. ان کے لیے خوشی ہے چونکہ یہ ثقیل ہٹے گا تو خفیف کو موقع ملے گا. رسول اللہ ثقیل ترین ہستی ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشریت کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا. سب سے سنگین وزن رسول اللہ کی ہستی و کردار و سیرت کا ہے. وزن سیرت رسول اللہ سب سے سنگین ہے، جو بالکل نہیں ڈولتا ڈگمگاتا اور غیر متوازن نہیں ہوتا. اس لیے رسول اللہ کی جگہ بھرنے کے لیے یا اس توازن کو قائم کرنے کے لیے 2 ثقیل چیزوں کی ضرورت تھی، ثقلین کی ضرورت تھی. کتاب خدا و اہل بیت، ایک طرف اتنا سنگین کردار اور ایک طرف سنگین کتاب، اس سے توازن قائم ہونا تھا. لیکن ثقیل شخصیت کو چھوڑ دیا اور لوگوں کو خفیف لوگ اچھے لگے. خفیف کی طرف زیادہ رجحان ہوا. لوگوں کے اندر بھی خفت پائی جاتی ہے، خفیف ہیں، ہلکے ہیں، چھچھورے، اور مسانخت کی وجہ سے ہلکے کا رجحان ہلکے کی طرف زیادہ ہوتا ہے. بس ایک مزاحیہ طباعت، مزاحیہ طب و مزاج مزاحیہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. پاکستانی میڈیا پہ مراسیب ڈوب جگت باز کیوں ہیں؟ چونکہ قوم
کا رجحان انہی کی طرف ہے. اگر ایک عالم اسکالر بٹھا دیں قوم بور ہو جاتی ہے، لیکن جب پانڈا آ کے بیٹھتا ہے ٹی وی پر ساری قوم کام چھوڑ کے جمع ہو جاتی ہے کہ دیکھیں کیا جگتیں بولتا ہے. رجحان انہی کی طرف ہے، خفیف لوگوں کی طرف، ہلکے پن کی طرف ہے. اس خلا سے فائدہ اٹھا کر بہت سارے سلسلے وجود میں آتے ہیں. جس قوم کے اندر یہ خلا ہے وہاں خفیف طبقات، خفیف گروہ، خفیف شخصیات، خفیف مکتب ضرور پیدا ہوں گے. اس وقت پوری دنیا میں، دنیا اسلام کے اندر دہشت گرد گروہ ایک دوسرے سے زیادہ شفاق تر و خونخوار تر پیدا ہو رہے ہیں. کیوں جنم لے رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے وسیع وجود کے ساتھ، اتنے پھیلے ہوئے وجود کے ساتھ کیوں جنم لے رہے ہیں؟ کس چیز نے ان کو ابھرنے کا موقع دیا ہوا ہے؟ ایک خلا ہے، ایک سنگین چیز کے خلا سے یہ خفیف وجود فائدہ اٹھا کے سر اٹھا رہے ہیں. داعش، طالبان اور ان سے القاعدہ و ملحقہ دیگر گروہ، یہ سب ایک خلا سے پیدا ہو رہے ہیں. وہ خلا سنگین امت کا ہے، ثقیل امت کا خلا ہے. چونکہ امت نہیں ہے، داعش ہے. عراق کے اندر کتنا تیزی سے یہ شجرہ خبیثہ پھیلا اور بڑا اور پرورش پائی، اس نے چھا گیا، جس کو اب ہٹانے کے لیے کتنی زحمت برداشت کرنا پڑ رہی ہے. کس خلا سے فائدہ اٹھا کر یہ شجرہ خبیثہ وہاں پیدا ہوا؟ چونکہ شجرہ طیبہ کی کمی تھی. خلا شجرہ طیبہ جو پائیدار ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، ہموار ہیں، رسوخ ہیں، راسخ ہیں، اور فرع فی السماء وہ نہیں ہے، جس وجہ سے شجرہ خبیثہ کو پنپنے کا موقع مل گیا. قومی حالات و ملکی حالات ان خفیف کاموں سے نہیں سدھرتے جس میں خفیف لگے ہوئے ہیں اور خفیفوں نے لگایا ہوا ہے جس کام میں. مثلا پاکستان کے حالات سدھر جائیں گے. کس سے سدھر جائیں گے؟ ہم یہ پارٹی جیت جائے الیکشن تو سدھر جائیں گے، وہ فرد آ جائے تو سدھر جائیں گے، پارلیمنٹ میں یہ چلے جائیں تو سدھر جائیں گے، وہ نکل جائیں تو سدھر جائیں گے، اس علاقے میں یہ نمائندہ بن جائے تو سدھر جائیں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک خفیف چلا جائے دوسرا خفیف آ جائے. یہ خفت کے راستے ہیں، خفیف راستے ہیں. چھچورے حرکتوں سے ناپائیدار کشتی کا توازن نہیں سنبھلتا. لنگر چاہیے اس کو، سنگین وزن چاہیے تاکہ ٹھہراؤ آئے اس کے اندر، ناپائیداری کو پائیداری ملے. عراق میں 1000 الیکشن کرا لیں کبھی بھی پائیداری نہیں آئے گی جب تک وہ ثقیل وجود قائم نہیں ہوتا. ثقیل وجود ہر شعبے میں. ایک ثقیل امت جب تک قائم نہیں ہوتی ثقیل مکتب کی اساس پر، اور ایک ثقیل نظام حکومت امامت و ولایت کا جب تک قائم نہیں ہوتا، اور جب تک شہید صدر جیسی شخصیات رہبر فکری نہیں بنتی، اس معاشرے میں کبھی بھی پائیداری نہیں آ سکتی. ڈیموکریسی کے اندر پائیداری نہیں ہے. الیکشن پائیداری کا راستہ نہیں ہے. غیر ملکی افواج سے مدد مانگ کے پائیداری، یہ پائیداری نہیں ہے، یہ ناپائیداری ہے. پاکستان میں کبھی بھی پائیداری نہیں آ سکتی جب تک یہ ثقیل نظام پورا قائم و برپا نہیں ہو سکتا. ناپائیدار رہے گا یہ معاشرہ. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے قوم کو اور معاشرے کو، اگر وہ آئے، جس طرح علامہ اقبال ہیں، وہ ثقیل وجود ہے اقبال، لیکن معاشرہ اوچھا ہے، چھچورا.
اقبال اسرار خودی پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کوئی کمیڈی غزل سناؤ ہمیں، کوئی مزاحیہ گیت سناؤ ہمیں، کوئی گانا سناؤ ہمیں، کوئی قوالی سناؤ ہمیں. وہ بظاہر کوئی بھی نہیں سنتا اسرار خودی اقبال کے. شہید صدر وہ ثقیل لنگر ہے ایک قوم کا جو خدا نے پیدا کیا اس کشتی کے اندر، لیکن معاشرہ اس کو قبول نہیں کر رہا بلکہ الٹا اسے ستا رہا ہے. جہاں قبول کیا امام خمینی وہ ثقل ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ایک قوم کو، اور اس ثقل کو تمسک کیا قوم نے، اس کے ساتھ تمسک کیا، پائیداری آ گئی، ٹھہراؤ آ گیا، استقامت آ گئی. اتنی استقامت آئی کہ آج پوری دنیا طاغوت کے مقابلے میں قائم ہے یہ نظام، پوری دنیا طاغوت کے مقابلے میں. جتنے طواغیت عربی و غربی و عبری اس زمین پر موجود ہیں سب ایک طرف ہیں اور یہ نظام ایک طرف ہے، لیکن پھر بھی پائیدار ہے اس ثقل کی وجہ سے. امام خمینی فرماتے تھے ہمیشہ کہ ہمیشہ پشتیبان ولایت فقی باشید تا آسیبی بے ان مملکت نہ رسد. ہمیشہ اس وزن کے ثقل کے ساتھ تمسک رکھنا، پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تمہیں چھیڑ نہیں سکتا، کوئی تمہیں ہلا نہیں سکتا. اور اگر اس لنگر سے دور ہو گئے پھر تمہاری کشتی کو کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ طغیان ہے، طاغوتیت ہے، طغیان سیاست میں طغیان ہے، اور تجارت میں طغیان ہے، لین دین میں طغیان ہے، دائیں بائیں طغیان ہے. طغیانوں کے تھپیڑوں میں کشتیاں کیسے سمندروں میں طغیانی ہیں، اس طغیانی کے سمندر میں آپ کی کشتی کیسے پائیدار رہے گی؟ لنگر کی وجہ سے. وہ لنگر یہ نظام ہے. اگر یہ خلا پیدا ہو جائے شخصیت کا، چونکہ بعض اوقات قوموں کی حالت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی بیماری انہیں لگ جاتی ہے، وہ ایسی شخصیات پیدا ہونے ہی نہیں دیتی. جس طرح کچھ مائیں عورتیں ماں بن سکتی ہیں، بیماری کی وجہ سے ماں بننے کے لائق نہیں رہیں، یا خود جا کر نسبندی کروا کر اور ماں ہونے کا اعزاز اپنے آپ سے ختم کر دیا. اسی طرح ایک قوم بھی بھاری شخصیت جنم دینے سے محروم ہو جاتی ہے، بانجھ ہو جاتی ہے، یا بیماری کی وجہ سے یا خود سے ایسا قدم اٹھاتی ہے کہ اس کے اندر اب شخصیت پیدا نہیں ہوگی. اگر ایسی شخصیت کا خلا پیدا ہوا پھر خفیف گروہ، خفیف طبقات و خفیف افراد وہ یہ تھیلیاں آ کر زمام امر سنبھال لیتی ہیں، جو ہلاکت کی علامت ہیں، عذاب خدا کی علامت ہے. جس قوم پر خفیف لوگ مسلط ہیں یہ قوم سب سے زیادہ خطرے میں ہے. وہ قوم خطرے میں نہیں ہے جس کے دشمن بہت قوی ہیں، وہ قوم زیادہ خطرے میں ہے جس کے رہنما خفیف ہیں، ہلکے ہیں، چھچورے ہیں. شہید صدر جیسی ہستی نہ ہو جہاں جس قوم کے اندر، وہ کشتی خطرے میں ہے جس کے پاس لنگر نہ ہو. وہ کشتی لنگر انداز نہیں ہو سکتی، وہ بھنور میں، طغیانوں میں، طوفانوں میں غرق ہو جائے گی. ان شخصیتوں کو پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اقتباس کر سکتا ہے انسان ان سے. ان کو پڑھنے کا پڑھیں، حتماً مطالعہ کریں. شہید صدر جیسی ہستیوں کا طلباء نصاب کے طور پر مطالعہ کریں. کیوں مطالعہ کریں؟ تاکہ ان سے اقتباس لے سکیں، ان سے کچھ لے سکیں.
وہ ثقل پیدا ہو سکتا ہے خدا اس قوم کے اندر بھی ایسی ہستیاں، ایسی شخصیات پیدا کرے جن کے اندر اتنا وزن ہو، اتنا ثقل ہو، جن کے اندر جو قوم کی پائیداری و کشتی کی پائیداری کا باعث بنے۔ اگر خلا پیدا ہوا تباہی ہے۔ ظاہر ہے اس ثقیل شخصیت بننے تک کا سفر، وہ ہمت، وہ عزم شہید صدر کی طرح چاہیے۔ شہید صدر نے ایسی اکیڈمی میں تربیت نہیں پائی جہاں ایسے ثقیل کردار بنائے جاتے تھے، بلکہ شکنجوں کے اندر اپنی رشد کی ہے، جہاں شکنجے تھے، تہمتیں تھیں، بہتان تھے، کردار کشی ہے، شخصیت کشی ہے۔ شہید صدر نے ایسے مدرسے میں نہیں پڑھا جس میں آپ ہیں۔ شہید صدر نے ایک ایسے مدرسے میں پڑھا ہے جہاں امام خمینی کا نام لینا بھی جرم تھا۔ اقتباس کس سے کرتے شہید صدر؟ جہاں چھپ کے چوری سے میگزین پڑھتے تھے، مثلا مصر سے میگزین منگواتے 1000 جتن کے ساتھ، اور اس کو چھپا کے رکھتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ شہید صدر کسی سیاسی میگزین کا مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی کتاب کسی اور کی پڑھ رہے ہیں، یا نظریہ کسی فیلسوف کا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی ماحول اس طرح کا ہے جہاں محیط ہی آمادہ ہو ثقیل شخصیات بنانے کا، وہاں بھی اگر نہ بن سکے انسان، جیسے اقبال کا فرمانا ہے کہ نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے، ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں، عکس سروے کنارے جو کا۔ سایہ ساری عمر پانی میں رہا لیکن سبز نہیں ہوا، کالا ہی رہا آخر تک۔ پانی میں رہ کر سبز نہ ہونا محرومیت ہے، نہ صرف اپنی ذات کی محرومیت بلکہ ایک قوم کی بد نصیبی ہے کہ پانی میں رہ کر بھی سایہ ہی رہے انسان، ہرا نہ ہو، سرسبز نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ناقدری ہے یہ۔ شہید صدر شجرہ طیبہ بنا، سبز ہوا یہ پودا اور بلند ہوا نہ پانی میں بلکہ ایک الفزار میں، ایک سنگلاخ زمین پر یہ پودا ہوگا، پانی نہیں تھا وہاں پر، یہ تربیت نہیں تھی، یہ فکر نہیں تھی، یہ رشد نہیں تھی، یہ محیط نہیں تھا، شکنجے تھے، سختی تھی، تہمت تھی۔ وہاں وہ سرسبز ہو کے اتنا پربار و پرثمر درخت بنتا ہے، توتی اکلہا کل حین، اور دوسرا پانی کے اندر ہے، حوضہ قم میں، انقلابی حوضے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن سایہ ہے۔ کتنا فرق ہے ان دو طبیعتوں کے اندر۔ ایک سنگلاخ زمین پہ ہرا ہو جاتا ہے، ایک پانی میں رہ کر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے شہید صدر جیسی شخصیات، ہستیاں نمونہ ہیں اہل علم کے لیے، طلاب کے لیے۔ جد اختیار کریں اگر یہ طلاب، اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، بر وقت جد ہو، بر وقت جد۔ داڑھی سفید ہونے کے بعد اگر آپ جدی ہو گئے، یہ جد کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ابھی جد کا وقت ہے، اس عمر میں جد ضروری ہے، وَإِلَّا ریٹائرمنٹ کے بعد جد کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ بڑھاپے میں جدی ہو جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ ہو جاتے ہیں عموماً لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سنجیدگی سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بر وقت جد ہو، پھر انسان صدر بن سکتا ہے۔
اگر بر وقت نہ ہو پھر خفیف ہلکا تھیلی، پھر آپ کو 20 سال 25 سال مدرسے میں رہنے کے بعد کسی پارٹی میں ممبر بننا پڑے گا، شریک ہونا پڑے گا۔ تھیلی کو کھمبے سے لٹکنے کے لیے ہوائے نفس کی ضرورت ہوگی، علم کہیں نہیں پہنچائے گا۔ وزن اپنے اندر پیدا کریں، ثقل پیدا کریں، علمی ثقل، تفکر کا ثقل، شخصیت کا ثقل، کردار کا ثقل، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا نجات امت ثقلین کے ذریعے سے، انی تارک فیکم الثقلین۔ ورنہ رسول اللہ تو جانتے تھے، خفیف لوگوں کو بھی جانتے تھے، ثقیل کو بھی جانتے تھے، کہہ دیتے کہ یہ سارے خفیف آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقیل 2 ہیں، فقط یہ 2 ثقل ہیں، ان سے تمسک رکھو۔ آپ ثقیل سے تمسک رکھو، ثقل سے تمسک رکھو، امام خمینی سے تمسک رکھو، شہید صدر سے تمسک رکھو، کیونکہ ثقل آ جائے گا۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہاں بھی نجات نعرے اور صلواتیں دیکھ کر نہیں ہوگی، بلکہ پہلے منظر کشی کی ہے قرآن نے۔ القارعۃ مل قارعہ، قارعہ کیا ہے؟ قارعہ قر دھماکہ، ایسی چیز جو تہس نہس کر دے۔ القارعہ قیامت، وہ منظر، وہ دھمک جو ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ کوئی چیز مثلا پھٹ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی۔ القارعہ تو مل قارعہ، وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ اور کائنات کا رنگ کیا ہوگا؟ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس قدر سختی ہوگی، قر ہوگا، یعنی کان پھاڑ دینے والی آواز، دھماکہ، جس سے ہر چیز تتر بتر ہو جائے گی۔ انسان زمین بوس، کالفراش المبثوث، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح، یہ منظر ہوگا۔ اس وقت نجات کس کو ملے گی؟ جہاں اتنی افراتفری ہوگی، وہاں پر وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ منظر ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں نجات کا راستہ قرآن کیا بتا رہا ہے۔ اما من ثقلت موازینہ، جن کے موازین، جن کے کردار، جن کی شخصیتیں، جن کے تفکر، جن کے نظریات بہت ثقیل، پختہ، وزین ہوں گے، یہ آسودہ ہوں گے اس دن، فی عیشۃ راضیہ۔ باقی سب تھیلیاں پلاسٹک کی، فَأُمُّهُ حاویہ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم، اور بہت دشوار، جلتے شعلے گرم، جن کے قریب بھی انسان نہیں جا سکتا۔ تمسک بالثقلین کہ نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم عذاب خدا میں مبتلا ہیں جو خفیف لوگوں میں مبتلا ہو گئے۔ ہماری ذہنوں میں، زبانوں میں ثقلین کا ذکر ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں ثقیل چیز نہیں ہے۔ ثقیل نظام ہے، ثقیل شخصیات ہیں، ثقیل رہبر ہیں، ثقلین سے متمسک و متصل لوگ، جن کے باتوں میں ثقل ہو، جن کے نظریوں میں ثقل ہو، جن کی سوچ میں ثقل ہو، جن کے آئیڈیالوجی میں ثقل ہو، نہیں، خفیف لوگوں میں مبتلا ہو گئے۔ الکول کے ڈرم ہو گئے مذہبی قائد۔ کس قدر برا عذاب ہے خدا کا، اس سے بڑھ کر کیا خفت ہو، کیا ذلت کسی قوم کے لیے ہوگی۔ یہ رشد ہو سکتی ہے
نجف میں محمد باقر نامی طالب علم جد اختیار کر کے اس نامناسب ماحول میں تربیت پا کر اتنا ثقیل وجود ہو سکتا ہے کہ پورے نجف سے طاغوت فقط اسی کو چن کے شہید کرتا ہے. وہاں اگر ممکن ہے تو یہاں ہر شخص بن سکتا ہے, ہر طالب علم بن سکتا ہے, چونکہ یہاں ماحول اس کے لیے آمادہ ہے, فراہم ہے. وہی ماحول جو صدر پیدا کر سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ سایہ ثابت ہو, پانی میں رہ کر سرسبز نہ ہو. وہ پتھروں میں سرسبز ہو گیا, ہم پانی میں بھی سرسبز نہ ہو. یہ محرومیت ہے. جنت مل بھی جائے لیکن کچھ نہ بن سکیں تو یہ محرومیت ہے. اس لیے ان ہستیوں کا ذکر, تذکرہ, مطالعہ انسان کو روشنی دیتا ہے, آگاہی دیتا ہے, جہت دیتا ہے, اور وہ صفات جو ان کے اندر تھی انسان اس سے اقتباس کرتا ہے. وہ جد, طلبگی, جد انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے. خداوند تعالیٰ اس عزیز مفکر کو اور اس نظریاتی امام کو خداوند تعالیٰ انبیاء کرام کے ساتھ محشور فرمائے. خداوند تعالیٰ انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے, اور خداوند تعالیٰ ہمیں ان کے مکتب سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. خداوند تعالیٰ آپ سب کو اور تمام طلاب علوم کو پروردگار سیرت شہید باقر الصدر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آخر میں شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتوح کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی